मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, जन्नत में मर्द जितने निकाह करना चाहे तो क्या अल्लाह ताला करा देंगे? निकाह दुनिया में तो 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, तो दुनिया में कसरत से निकाह की ख्वाहिश, तो जन्नत में कसरत से निकाह की ख्वाहिश होगी कि नहीं होगी? भाई जन्नत में भी डिपार्टमेंट हैं, सब एक जैसी जन्नत में नहीं जाएंगे, दर्जात में क्या है, फ़र्क है। तो जैसे जैसे जितनी ऊंची जन्नत होगी उतनी ही ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी भी और पूरी भी होंगी। तो इसलिए अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करें, फिर आप वहाँ जितनी शादियाँ करेंगे अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी और आप में ताकत भी उसी हिसाब से होगी। छोटी जन्नत होगी तो उसमें ख्वाहिशात भी उसी हिसाब, ख्वाहिश तो हर जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन ख्वाहिशात होंगी कितनी, तो वो भी तो दुनिया में हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती नहीं है। इस दुनिया में किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि 100 बीवियाँ, उसको पता है भाई मैं 100 संभाल ही नहीं पाऊंगा, ना मैं रख पाऊंगा, ना इतनी किसी में ताकत है। लेकिन वही कोई बहुत ज्यादा किसी में ताकत हो तो उसकी 100 की चाहत पैदा हो जाएगी। तो जन्नत में भी हर एक का जो अल्लाह ताला ने जो हर एक की सलाहियतें रखी होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। छोटी जन्नत के अलग है, उससे ऊपर वाली जन्नत अलग, उससे ऊपर वाली जन्नत अलग। मुजाहिदीन के लिए अलग जन्नत रखी है, रोजेदारों के लिए खुसूसी जन्नत रखी है अल्लाह ने। समझते हो कि नहीं समझते? रोजेदार ने अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है ना, तो उसको सैराब करने वाली जन्नत दी अल्लाह ने। उसमें मशरूबात ऐसे होंगे क्योंकि इसने अल्लाह के लिए प्यास को बर्दाश्त किया है। तो जिस नौइयत का अमल है कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है, अजर भी उसी नौइयत का। इसकी एक मिसाल देके फिर अगली पर्ची लेता हूं मैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको गुस्सा आया अल्लाह की खातिर गुस्से के कड़वे घूंट को उसने निगल लिया। अल्लाह की खातिर। बाज दफा गुस्सा जारी करना लाजमी है, बाज दफा गुस्सा पीना लाजिमी है। बाप पे गुस्सा आ रहा है तो जारी करना है या पीना है? बोलो, पीना है। माँ पे गुस्सा आ रहा है तो जारी करना है या पीना है? पीना है। तो अल्लाह की खातिर गुस्सा पी गया। बॉस पे गुस्सा आता है, अल्लाह की खातिर थोड़ी पीता है, तनख्वाह की खातिर पीता है गुस्सा। एयर होस्टेस को किसी पैसेंजर पे गुस्सा आए तो वो कंपनी की खातिर उस गुस्से को पी जाती है। लेकिन एक गुस्सा है, बूढ़े बाप पे गुस्सा आए तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है भाई जिसकी खातिर आप गुस्सा पियो। बाप क्या कर लेगा तुम्हारा? तो आपने अल्लाह की खातिर गुस्सा पी लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसको क़यामत के दिन तमाम मखलूक के सामने लाएगा और सारी हूरें इसके सामने रख देगा और कहेगा, युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईनी मा यशा, जिस पे हाथ रखेगा वो तेरी हुई। अब आप सोचो, हसीनाएं आपके सामने खड़ी हुई हों बहुत सारी, और कहे जो सबसे अच्छी लग रही है वो तेरी बीवी बन गई। सुन के बेहोश होने का दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? अभी ऐसा हुआ नहीं है, ना दुनिया में होगा। बल्कि दुनिया में तो ज्यादातर ये होता है जो लग रही होती है वो मिलती नहीं है। लोगों की ये शिकायतें, दिल के अरमा आंसू में बह रहे हैं, उनके बच्चे हमको मामू कह रहे हैं। ठीक है ना? दुनिया में तो यही चल रहा है, मार्केट में जो चल रहा है। आखिरत में अल्लाह क्या करेंगे भाई? जिसने गुस्से के कड़वे घूंट को अल्लाह की खातिर बर्दाश्त किया, अल्लाह कहेंगे जो अच्छी लग रही है वो किसकी? युज़व्विजु, उससे मैं तेरा निकाह करा दूंगा। जन्नत में भी देखो गर्लफ्रेंड नहीं है, भंगी चमारों वाला सेटअप जन्नत में, वहां भी बीवी बनाएंगे अल्लाह। ये नहीं कहेंगे कि इतनी सारी हो रहे हैं, जो तुझे समझ में आ रही है उसको चल होटल पे डेट मारने चला जा उसके साथ, ये नहीं कहेंगे। बनेगी वहां भी बीवी ही, निकाह होगा। युज़व्विजुहु, निकाह पढ़ाएगा अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह को ये भंगी चमारों वाला सेटअप, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सेटअप है, ये जहन्नम में होंगे, जन्नत में होंगे ही नहीं है। तो निकाह पसंद है अल्लाह को, दोस्तियां पसंद नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है, भाई गुस्से के कड़वे घूंट पे हूर क्यों दी जा रही है? उसका जवाब यही है कि मर्द के लिए ताकत के बावजूद गुस्सा जारी कर सकता है, फिर भी गुस्से को बर्दाश्त करना मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम है। कड़वा घूंट है ये। और मर्द को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है? हुस्न पे मरता है सबसे ज्यादा। तभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग यहां आके क्या हो जाते हैं? नाकाम। देखा है हमने, औरत के फितने में आके बड़े बड़े लोगों की पगड़ियां उछल गई हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जमीन पे जलील हो गए हैं। दुनिया में सबसे पहला कत्ल इस चक्कर में हुआ है।
نوجوان کہتے ہیں نا بد نظری نہیں چھوٹتی، بھائی حسن پرستی نہیں چھوٹتی. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو کیا چیز ہے؟ عورت ہے. حسن پہ پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو، اور مرد کے لیے غصے کے وقت اپنے آپ کو برداشت کرنا بھی کیا ہے؟ کمزور پہ. حدیث کے الفاظ ہیں غصہ جاری کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا. باس پہ غصہ جاری کر نہیں سکتے، دوست پہ غصہ جاری کر نہیں سکتے، کیونکہ ایک پنچ لگایا آگے سے وہ بھی کیا لگائے گا؟ ایک پنچ. بات ہو رہی ہے جس کمزور پہ جاری کر سکتے ہو، اللہ کے لیے پی جاتے ہو، اس کو نہیں کرتے. وہاں کڑوا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو نگلنا. تو اللہ کہتا ہے تو نے مجھے یاد رکھا، تو نے وہ کام کیا جو تیری نیچر کے بالکل خلاف تھا، تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری نیچر کے بالکل مطابق ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو مرد پھسل جاتا ہے عورت کے حسن کو دیکھ کے نا، بہت پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اتنی بات تو حوریں وہ کتنی حسین ہوں گی. پھر ان میں اللہ پاکستانی کہے گا ساری دے دے. اللہ کہے گا ان میں سے جو، بھائی 70 تو سب کو تھوڑی 70 ملیں گی. 70 تو شہداء کے بارے میں آتا ہے. حضرت ہم جیسوں کو ایک آدھ بھی مل جائے نا، اللہ کا شکر ادا کرے. ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی 70 دے دے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مانگنی تو اللہ سے اوپر کی جنت ہی چاہیے نا، لیکن 70 کا ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کو 70 ملیں گی. تو میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. باقی اللہ کی رحمت ہے، 70 دے دے، 140 دے دے. میں تو کہہ رہا ہوں 250 300 ہو جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب رہے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو ڈیزائن چینج کرنا پڑے گا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اچھا خیر، تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے. وہ تو شہداء کے لیے اللہ نے 70 حوریں رکھی ہیں جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی دے دے تو بڑی بات ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک دفعہ غصے کا گھونٹ پی لیا اللہ کے لیے تو اللہ کہے گا اس کے سلے میں کم سے کم ایک حور تو تیری مرضی کی تجھے ملے گی. میرے بھائی پسند کی ایک بھی شادی ہو جائے نا، پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو؟ تو تم اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لو اور تمہیں پسند کی محبوبہ مل جائے دنیا میں، تو اس کے لیے تم ہر وقت کڑوا گھونٹ پیتے رہو. تو آخرت میں اللہ کے وعدوں پہ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ تو اللہ کہے گا آخرت تو غیب کی چیز ہے، تو وہ ایک بھی مل جائے بہت ہے. اس لیے غصوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. کنٹرول سمجھتے ہو؟ جاری کرو جہاں جاری کرنا مفید ہے، جہاں جاری کرنا مفید نہیں ہے وہاں برداشت کرنا سیکھو. اور جب مجبوری ہوتی ہے نا سب برداشت کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے غصے میں پاگل ہونے والے. باس کے سامنے غصہ آ رہا ہے، ذرا بھی پاگل نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہے. باپ کے سامنے آتا ہے تو ایسے چنگیز خان بن جاتے ہیں. اور باپ کا جو حکم ہے شریعت میں، دادا دادی نانا نانی کا بھی یہی حکم ہے. ان بوڑھوں کے سامنے آپ کو غصہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. استاذوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے مت کرو جاری. ان کو اپنا بڑا بناؤ. دیکھو میں نے کالج میں اپنے ٹیچر سے تھپڑ کھایا ہے. کالج میں انسان عاقل بالغ ہوتا ہے. 2nd ایئر کا طالب علم تھا میں ایس ایم سائنس میں. ایک شعر غلط پڑھنے پر میرے اردو کے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا. ہمارے ابا اماں نے ہم کو سمجھایا تھا، اس وقت تو ہم مدرسے میں بھی نہیں گئے تھے، کہ ٹیچر کے سامنے غصہ بولو نہیں. حالانکہ اس وقت معمول نہیں تھا طلبہ پہ ہاتھ اٹھانے کا. کالج میں تو ہوتا بھی نہیں ہے، پروفیسر اسٹوڈنٹ پہ ہاتھ نہیں ہو. میری ذرا سی غلطی پر استاذ نے تھپڑ مارا تھا مجھے، تو میرے ذہن میں ایک لفظ الحمدللہ نہ استاذ کے خلاف آیا، نہ میں نے زبان سے کوئی لفظ بولو نکالا. شاید کسی دوسرے طالب علم کو مارتے وہ آگے سے جواب دیتا. آج کل ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہاتھ اٹھانے والے. ہم نے سنا ہوا تھا بھائی ٹیچر اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بڑوں کے سامنے زبان درازی نہیں کرتے، چپ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب انہوں نے غلط کیا صحیح کیا یہ ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ہمارا ہیڈ ایک یہ ہے کہ ہم آگے سے رسپانس کیا کرتے ہیں. باقاعدہ یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا. ایک تو کالج جانا ہی بہت کم ہوتا تھا. صحیح ہے، کراچی میں کالج کون جاتا ہے؟ اور ہم جو کالج جاتے تھے بڑا الگ اسٹائل ہوتا تھا. ہم جب کالج جاتے تھے جو ہمارے کلاس فیلو، راستے میں کوئی گولے گنڈے والا نہیں چھوڑتے تھے ہم، کوئی خربوزے والا نہیں چھوڑتے تھے ہم، کوئی گنے کا رس ہم نہیں چھوڑتے تھے. یہ سارے ٹرائی کرتے 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 کالج میں آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہوتے تھے، اور احتیاطاً کلاس ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے آ جاتے تھے. کیونکہ جوڑیا بازار میں ایک ٹھیلے کی بریانی کھانی ہوتی تھی ہم لوگوں نے، بڑی خاندانی، ابھی بھی سنا ہے بکتی ہے. بڑا مزہ آتا تھا، تو تھوڑا انجوائے بھی کرتے تھے. کالج جا رہے ہو اور پھر کلاس میں تمیز سے بیٹھے ہو تو استاذ کو چاہیے آپ کو اور پروموٹ کرے، اپریشیٹ کرے. یار اس ماحول میں یہ بچہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اردو کی کلاس میں،
لیکن استاذ نے ہمیں کسی بات پہ لگا دیا. اس بات پہ نہیں لگا گولا گنڈا کھا کے کیوں آیا, کیونکہ ان کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کوئی شعر میں نے غلط پڑھ لیا تھا, تھپڑ لگا دیا انہوں نے. تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہ ذہن میں آیا, نہ ان کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوئے. بھائی بڑے ہیں یار, تھپڑ لگا دیا. تو ویسے بھی یار بڑی عمر کا آدمی بھی لگا دے تو بھی چلتا ہے مارکیٹ میں, کیا خیال ہے؟ ٹیچر نہ بھی ہو, بوڑھا ہے, بزرگ ہے, یہ بھی کافی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں, بھائی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینے پر کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے وہ تھپڑ پہ شادیاں ہو گئی ہوں میری. کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا ہور ہور تو بعد میں, فی الحال تیری شادیاں کراتے ہیں. تو نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اور بھی ٹیچروں سے تھپڑ بھی, ابا سے بھی کھائے, اماں سے بھی چانٹے کھائے. اللہ کا بڑا, تبھی ہم الحمدللہ نارمل ہیں. جو بچے ابا اماں سے پٹتے, کبھی بھی پٹے نہیں ہے نا, وہ نارمل نہیں ہوتے. مارنا ٹھیک نہیں ہے بچوں کو, پڑھ پڑھ درندوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ خود گدھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار واجب التھپڑ ہیں بچے. ایک تو ہوتا ہے نا واجب القتل, فتوے ہوتے ہیں نا یہ فلاں واجب القتل. تو ہر بچہ باپ سے واجب التھپڑ ہوتا ہے کبھی کبھار, کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. کوئی غلطی کرے بلا وجہ نہ مار. تو اس سے بچے کے سافٹ ویئر کیا رہتے ہیں بھائی, اپ ڈیٹ, بالکل فٹ رہتا ہے, اس کا امیون سسٹم بھی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. ورنہ بالکل برگر کی طرح, چھوئی موئی کی طرح اس کو بنا دیا, کسی کام کا نہیں رہتا. شادی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داری پہ کر سکے. وہ ایسا برگر فیملی بن جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی رشتہ بتایا جائے تو کہتے ہیں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہمارے دوست ایسے بھی ہیں, 35 سال کے ہو گئے, کم وقتوں کی شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہی امی ابھی راضی نہیں ہے, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایسا ہی ایک بندہ تھا, اس کا میں نے کہیں پیغام بھجوا دیا اس کی امی سے پوچھ کے. تو لڑکی والوں کے سامنے جب وہ امی سے پوچھ کے آیا ہے نا, بیٹھا ہے, تو لڑکی والوں نے کہا کیسے رکھو گے بیگم کو؟ اس نے کہا بھائی میری امی سب فیصلہ کریں گی, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے کو اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں ساس نے بہو کا کچومڑ نکالنا ہے. صحیح ہے نا؟ جب ساس بہو پہ ظلم کرے گی تو یہ کس سے پوچھے گا؟ امی سے پوچھے گا. تو جس آدمی میں ڈیسیژن پاور ہی نہ ہو, ٹھیک ہے امی کی خدمت کرے, ہر چیز امی سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہے, کچھ چیزیں امی کو بتانے کی بھی ہوتی ہیں. امی یہ اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا, تو ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے, ہر چیز امی سے. جب چھوٹا تھا تو ٹھیک ہے امی سے پوچھ کے کھا رہا تھا, اب تو کچھ کام خود بھی تو کر لے. امی کی خدمت بھی امی سے پوچھ کے نہیں کر, بغیر پوچھے کر امی کی خدمت, ورنہ امی سے خدمت میں بھی امی سے پوچھے گا وہ. کیا سمجھائیں یار, سارا چیزیں میں نہیں سمجھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا, خود بھی تو کچھ کرو.